پہلا تواریخ باب نمبر 23۔ جب داؤد عمر رسیدہ تھا تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ خدمت کے لیے لاویوں کا گروہ۔ داؤد نے اسرائیل کے تمام رہنماؤں کو اماموں اور لاویوں سمیت اپنے پاس بلا لیا۔ تمام ان لاویوں کو گنا گیا جن کی عمر 30 سال یا اس سے زائد تھی۔ ان کی کل تعداد 38,000 تھی۔ انہیں داؤد نے مختلف ذمہ داریاں سونپی۔ 26,000 افراد رب کے گھر کی تعمیر کے نگران، 6,000 افسر اور قاضی، 4,000 دربان اور 4,000 ایسے موسیقار بن گئے جنہیں داؤد کے بنوائے ہوئے سازوں کو بجا کر رب کی حمد و ثنا کرنی تھی۔ داؤد نے لاویوں کو لاوی کے 3 بیٹوں جرسون، کہات اور مراری کے مطابق 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ جرسون کے 2 بیٹے لادان اور سمی تھے۔ لادان کے 3 بیٹے یحییل، زیتام اور یویل تھے۔ سمی کے 3 بیٹے سلومیت، حزیل اور ہاران تھے۔ یہ لادان کے گھرانوں کے سربراہ تھے۔ سمی کے 4 بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہت، زیزا، یعوس اور بریا تھے۔ چونکہ یعوس اور بریا کے کم بیٹے تھے اس لیے ان کی اولاد مل کر خدمت کے لحاظ سے ایک ہی خاندان اور گروہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ کہات کے 4 بیٹے امرام، اظہار، ہبرون اور عزیل تھے۔ امرام کے 2 بیٹے ہارون اور موسیٰ تھے۔ ہارون اور اس کی اولاد کو الگ کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ تک مقدس ترین چیزوں کو مخصوص و مقدس رکھیں، رب کے حضور قربانیاں پیش کریں، اس کی خدمت کریں اور اس کے نام سے لوگوں کو برکت دیں۔ مرد خدا موسیٰ کے بیٹوں کو باقی لاویوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ موسیٰ کے 2 بیٹے جرسم اور الیعزر تھے۔ جرسم کے پہلوٹے کا نام سبعیل تھا۔ الیعزر کا صرف ایک بیٹا رہبیہ تھا، لیکن رہبیہ کے بے شمار اولاد تھی۔ اظہار کے پہلوٹے کا نام سلومیت تھا۔ ہبرون کے 4 بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک یریا، امریا، حزیل اور یکمعام تھے۔ عزیل کا پہلوٹا میکا تھا، دوسرے کا نام یسیع تھا۔ مراری کے 2 بیٹے مہلی اور موشی تھے۔ مہلی کے 2 بیٹے الیعزر اور قیس تھے۔ جب الیعزر فوت ہوا تو اس کی صرف بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹیوں کی شادی قیس کے بیٹوں یعنی چچا زاد بھائیوں سے ہوئی۔ موشی کے 3 بیٹے مہلی، ادر اور یریموت تھے۔ غرض یہ لاوی کے قبیلے کے خاندان اور سرپرست تھے۔ ہر ایک کو خاندانی اندراج میں درج کیا گیا تھا۔ ان میں سے جو رب کے گھر میں خدمت کرتے تھے ہر ایک کی عمر کم از کم 20 سال تھی، کیونکہ داؤد نے مرنے سے پہلے حکم دیا تھا کہ جتنے لاویوں کی عمر کم از کم 20 سال ہے وہ خدمت کے لیے اندراج میں درج کیے جائیں۔ اس ناطے سے اس نے کہا تھا، رب اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کو امن و امان عطا کیا ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے یروشلم میں سکونت کرے گا۔ اب سے لاویوں کو ملاقات کا خیمہ اور اس کا سامان اٹھا کر جگہ بر جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب سے وہ اماموں کی مدد کریں۔ جب یہ رب کے گھر میں خدمت کرتے ہیں وہ صحنوں اور چھوٹے کمروں کو سنبھالیں اور دھیان دیں کہ رب کے گھر کے لیے مخصوص و مقدس کی گئی چیزیں پاک صاف رہیں۔ انہیں خدا کے گھر میں کئی اور ذمہ داریاں بھی سونپی جائیں۔ ذیل کی چیزیں سنبھالنا صرف انہی کی ذمہ داری ہے۔ مخصوص و مقدس کی گئی روٹیاں، گلا کی نظروں کے لیے مشتمل میدہ، بے خمیری روٹیاں پکانے اور گھوننے کا انتظام، لازم ہے کہ وہی تمام لوازمات کو اچھی طرح تولیں اور ناپیں۔ ہر صبح اور شام کو ان کے گلوکار رب کی حمد و ثنا کریں۔ جب بھی رب کو بسم ہونے والی قربانیاں پیش کی جائیں تو لاوی مدد کرے، خواہ سبت کو، خواہ نئے چاند کی عید یا کسی اور عید کے موقع پر ہو۔ لازم ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد کے مطابق خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس طرح لاوی پہلے ملاقات کے خیمے میں اور بعد میں رب کے گھر میں اپنی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ وہ رب کے گھر کی خدمت میں اپنے قبائلی بھائیوں یعنی اماموں کی مدد کرتے تھے۔